پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ہند۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہی پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی کہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیانی شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا کہ ایک محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو چت شیخ تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح آئے نہیں، وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے۔ غرض آتے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر کعبہ کے حتیم کے پاس آئے، پھر وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں انڈیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور چشم زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہی، اور اس وقت جہاں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوا، وہی کچھ خطرے کا بھی اندیشہ ہوا۔ بولی، میرے بھائی، یہ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔ وہ بولی، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ بیان کیجیے، ورنہ وہ فوراً جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ اس وقت ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، ہاں اپنی ایک لونڈی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہو آ کر اس کی اطلاع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبہ پہنچے، دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کرے، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری باتیں مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا میں انہیں پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ اور کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی کیفیات طاری تھی۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حشاش بشاش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کے معراج بھی، جہاں کہ عرش الہی ہے اور جہاں خدا کی بادشاہت ہے۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو عمدہ آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا، قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ کو جھٹلائیں گے، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے اسے ان سے بھی بیان کروں، اور خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی بے چینی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بیٹھے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے خلاف چپ چپ سے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل بھی وہی تھا اور عدی کا بیٹا مطعم بھی۔ ابو جہل نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا، کہاں تک؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا، بیت المقدس تک۔
ابو جہل کی ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ زور کا قہقہا لگا تھا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حوصلہ بڑھایا، بولا اچھا اگر اوروں کو بھی بلا لو تو کیا ان سے بھی یہ بات ایک بیان کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن لوئی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور انن پانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ابو الحکم کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ جو ابھی سنایا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی، وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، میں نے ان سب کی امامت بھی کی۔ یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا قہقہا بلند ہوا۔ ابو جہل بولا تمسخر کے انداز میں، اچھا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ تو پستہ قد ہے اور نہ زیادہ لامبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم باری برکم اور سانورا ہے اور قد لامبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ تھے، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ اور من گڑت ہے؟ اس طرح کچھ دلوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب و غریب خبر سنا دے۔ بولے ابو بکر ذرا اپنے جناب کی تو سنو، کہتے ہیں کہ آج رات مجھ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ ابو بکر نے فرمایا کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ بولے جی ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ وہ بولے یہ بھی کوئی یقین میں آنے والی بات ہے؟ وہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ انہوں نے فرمایا بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں خبریں آ جاتی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں، بتاؤ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے محمد اب تک تو ہمیں کچھ شبہ تھا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ تم تو واقعی جھوٹے ہو، اپنی طرف سے گل گل کے ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ تو جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ مطعم بولا محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کبھی نہ گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات اور جتنی علامتیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور لوگ چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے، لیکن ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہٹ درمی پھر جاگ اٹھی اور وہ شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے ضرور کسی نے تم کو یہ سب بتلا دیا ہے، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ فرمایا فلان فلان قبیلے سے میری ملاقات ہوئی، فلان فلان بستیوں سے میں گزرا، فلان فلان اونٹیاں میں نے دیکھی، اتنے قافلے عن قریب ہی پہنچنے والے ہیں اور اتنے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہے اور ان کے جانور ایسے ایسے ہیں۔ مشرکوں نے کہا تمہاری باتوں پر یوں نہیں کیسے یقین آ جائے گا، ذرا ٹھہرو قافلوں کو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ وہ اس رات کہاں تھے، اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ لیں۔ اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر یوں نہیں رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا
ابو بکر، اللہ نے تم کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھے یہی چرچا تھا اور جدھر دیکھے اس کا تذکرہ تھا۔ اب جہاں دو آدمی ملتے اس طرح کی باتیں کرتے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنی دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا پل باندھا ہو؟ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے اور ہر طرف اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ قافلے آ پہنچے۔ دیکھا گیا تو سامان وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اور جانور بھی بالکل ویسے تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا؟ نہیں، ان کی ہٹ درمی کو اور جوش آ گیا۔ وہ بولے، مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اس نے کوئی غلط بات توڑی کہا ہے۔ دیکھو، ان باتوں سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ واقعی سچی بات کہی تھی اس نے۔ مشرکوں کی مجلس برخاست ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اور اللہ نے جن جن بڑی نعمتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جو جلوے دیکھے تھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں دیکھتے تو کھل اٹھتے اور ہنسنے لگتے، اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنسو برلاتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے اور بائیں طرف بد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہے، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے اور ہر آسمان پر یہ دل نوز فقرے کانوں میں گونجتے رہے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی وہ بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی۔ ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دی۔ واپسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سنا تو فرمایا، پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں بھی امت پر گران ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا، ایک بار اور جائیے اور مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے تو اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دی اور فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جو جو مناظر دیکھے تھے اور خدا کے قدرت کے جو جو جلوے نظر آئے تھے پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے اور ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا اور نیک ساتھیوں کو مجدہ بھی سنایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔